بتلایا گیا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کی ناراضگی کو اللہ کی ناراضگی قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی مرتبہ جب اس نے پوچھا کہ پھر کون، تو آپ نے فرمایا تمہارا والد۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بد دعا کی جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کو خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ ان تمام حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنا، ان سے نرمی اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرنا، خاص طور سے جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کی اور زیادہ خدمت کرنا ایک مسلمان اولاد کی ذمہ داری ہے، اور یہ سارے اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت کا مستحق بنائیں گے۔ مگر یاد رہے، اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے خلاف ہو، اس وقت اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، یعنی والدین اگر تمہیں شرک میں مبتلا کرنے کی کوشش کریں، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جس کا تمہیں علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت مت کرو، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، البتہ دنیا میں ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک برقرار رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، میں اپنی تقریر اس ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت و اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔